بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں، روزہ کو صحیح طور پر رکھنے کے لیے روزے کے مسائل کا جاننا اور اس کے مطابق روزہ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے روزے سے متعلق چند مسائل کا ذکر آپ کے سامنے کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں نیت کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ روزہ ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے روزے میں بھی نیت یہ لازم و ضروری ہے، اور روزے کی نیت آپ افطار کے وقت سے لے کر افطار کے وقت بھی کر سکتے ہیں، سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں، فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ 10-10:30 بجے دن تک اگر آپ نے نیت نہیں کیا ہے تو آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ظہر کے اذان ہو گئی اور اس کے باوجود بھی آپ نے نیت نہیں کیا تھا تو پھر اس دن کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سحری کھائے بغیر روزہ رکھنا درست ہے؟ دیکھیے، سحری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسنون قرار دیا ہے، اور سحری کرنا یہ سنت ہے اور اس میں برکت بھی ہے۔ اسی لیے حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سحری کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر کسی نے کسی وجہ سے سحری نہیں کر پایا اور روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا، اس لیے کہ روزہ کے صحیح ہونے کے لیے سحری کرنا لازم و ضروری نہیں ہے۔ اس طرح روزے میں ایک مسئلہ آتا ہے، لوگ بہت اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں نہیں، آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں نہیں، یا آنکھوں میں آئی ڈراپ ڈال سکتے ہیں نہیں۔ تو اس سلسلے میں واضح ہو کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانے کی وجہ سے یا آنکھوں میں سرما لگانے کی وجہ سے یا بوقت ضرورت آئی ڈراپ ڈالنے کی وجہ سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عطر لگانا یا پرفیوم لگانے کی اجازت ہوگی یا نہیں۔ جو لوگ پرفیوم یا عطر لگانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو نہیں لگائے تو اچھا بھی نہیں دکھتا، اور عطر ایسے بھی استعمال کرنا چاہیے، مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر بہت زیادہ پسندیدہ تھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو پسندیدہ تھا۔ تو روزے کی حالت میں عطر لگانا یا پرفیوم لگانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ روزے کے دنوں میں یہ پیش آتا ہے کہ بعض مسجدوں میں اگربتی کا لگا دیا جاتا ہے، اس کا دھواں ہے، یا بعض گھروں میں عود کا دھواں لیا جاتا ہے، یا بعض صورتوں میں جو علاج کی جو صورتحال ہوتی ہے اس بعض علاج میں دھواں لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں واضح ہو کہ اگر دھواں خود بخود بلا انسان کے دخل کے اس کی ناک میں اگر چلا جائے تو اس کی وجہ سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن جان بوجھ کر کوئی آدمی عود کا یا اگربتی کا دھواں لے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں ایک مسئلہ اور ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن کا استعمال، تو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال یا منجن کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں کسی چیز کا چکھنا یا مکروہ ہے۔
تو چونکہ منجن کے اندر اور پیسٹ کے اندر بھی ایک طرح کے ذائقہ ہوتا ہے، اس لیے ذائقہ دار چیزوں کا چکھنا اور روزے کی حالت میں اس کو منہ میں لگانا یا دانتوں پہ لگانا فقہا نے چونکہ اس کی اجازت نہیں دی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں منجن یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روکا جائے اور اس کی جگہ پہ مسواک استعمال کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح روزہ میں ایک مسئلہ ان لوگوں کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے جو دمہ کے مریض ہیں۔ بعض جو پھیپھڑے کے مریض ہوتے ہیں، دمہ کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے انہیلر لینا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے بغیر ان کے لیے بہت مسائل و مشکلات ہوتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں اگر انہیلر کا استعمال کیا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اسی لیے روزے کی حالت میں انہیلر لینے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں وکس یا بام لگانا یا اس طریقے سے جو اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو خارجی طور پہ استعمال کی جاتی ہے، مثلا ناک کے اوپر کسی نے بام کو لگا لیا تو اس طریقے سے سردی ہو گئی ہے اور ناک کے اوپر والے حصے میں کسی نے بام وغیرہ کو یا وکس وغیرہ کو استعمال کیا تو اس کی وجہ سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ البتہ اندرون ناک کے اندر حصے میں کوئی چیز داخل کرنا، اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس سے روزہ فاسد ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ضرورت پڑے تو کیا گلوکوز لیا جا سکتا ہے یا انجیکشن لینے کی اجازت ہوگی؟ تو اس سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے کہ روزہ اس وقت فاسد ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز مخارج اصلیہ کا مطلب یعنی منہ ہے یا ناک ہے، اس کے ذریعے سے کوئی چیز اگر پیٹ کے اندر پیٹ میں داخل ہو تو روزہ فاسد ہوتا ہے۔ رگوں اور مسامات سے اگر کوئی چیز اندر داخل ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو گلوکوز سے بھی دوا کا اثر جو پیٹ تک پہنچتا ہے وہ رگوں اور مسامات کے ذریعے پہنچتا ہے، اسی لیے روزے کی حالت میں اگر ضرورت ہو تو گلوکوز یا انجیکشن لینے کی اجازت ہوگی، لیکن محض قوت حاصل کرنے کے لیے یا روزے کی بھوک اور پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے گلوکوز وغیرہ کا استعمال یہ قطعاً یعنی مفید نہیں ہے اور بہتر نہیں ہے، اسی لیے کہ روزے کے مقصد کے بالکل خلاف ہوگا۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جن کو وٹامن کی کمی ہوتی ہے تو گلوکوز میں خون چڑھایا جاتا ہے ان کو، تو ایسی صورت میں اگر ضرورت ہے تو ضرورت کے وقت اس طریقے سے خون بھی چڑھوایا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے عام طور سے جو دانت کے مریض ہوتے ہیں اور روزے کے دن میں اگر دانت میں درد شروع ہو جائے تو کیا دانت کو نکالا جا سکتا ہے، دانت کو اکھڑا جا سکتا ہے؟ تو روزے کی حالت میں دانت نکلوانا اکھڑوانا فی نفسی درست ہے، لیکن چونکہ اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کچھ پانی اور کچھ دوا یا خون کے کچھ قطرے یہ حلق کے نیچے چلے جائیں جس سے روزہ فاسد ہونے کا امکان ہوتا ہے، اسی لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے اور رات میں دانت کو نکلوانا یا دانت کا علاج کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ان خواتین کے لیے ہے جن کے بچے چھوٹے ہیں، تو کیا کوئی خاتون اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں پلا سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں واضح ہو کہ روزہ فاسد ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ کوئی چیز باہر سے اندر داخل ہو، منہ کے راستے سے ہو یا ناک کے راستے سے ہو، اندر سے کوئی چیز باہر نکلے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اور دودھ ایک پاک چیز ہے اور بچی کی ضرورت ہے، لہذا روزے کی حالت میں دودھ پلانے کی وجہ سے یعنی ماں کے روزے پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر ضرورت پڑے تو غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کوئی غسل کرنا چاہے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی غسل کر سکتا ہے۔
تو روزے کی حالت میں غسل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی دن میں سو جائے اور سونے کی وجہ سے کوئی برے خواب نظر آئے اور اس برے خواب کی وجہ سے اگر اس پر غسل واجب ہو جائے تو اس صورت سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ باضابطہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ احتلام کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، غسل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، بعض عام طور سے جو کھلاڑی لوگ ہوتے ہیں یا اور بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے چیونگم چبانے کی، تو چیونگم بعض صورتیں تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کی میٹھاس کو آدمی چبانے کے ساتھ نگلتا رہتا ہے، تو اگر چیونگم ایسا ہو کہ اس کو باضابطہ اس کے اندر میٹھاس ہو اور اس کو چبا بھی رہا اور اس کے ساتھ اس کی میٹھاس اندر جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر بے ذائقہ ہو، کوئی ذائقہ نہ ہو اور یوں اس کو چبا رہا ہے، اس کے اندر کوئی میٹھاس وغیرہ نہیں ہے جو اندر جائے، پھر بھی فقہاء نے غیر ضروری چیزوں کو چبانے سے منع کیا ہے، اس لیے اس سے بھی بہر صورت احتیاط کرنی چاہیے اور ایسی چنگم بھی روزے کی حالت میں نہیں چبانا چاہیے، یہ بہتر عمل نہیں ہے۔ اسی طرح روزے میں ایک مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سگریٹ کے عادی ہیں۔ روزے کی حالت میں سگریٹ نوشی یہ جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے روزے کی حالت میں سگریٹ پی لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، اس لیے روزے کی حالت میں سگریٹ پینے سے مکمل طور سے احتیاط کرنا چاہیے، اس کا دھواں بھی نہیں لینا چاہیے۔ ایک مسئلہ اسی طرح روزے کی حالت میں یہ بھی ہے کہ روزے میں کوئی آدمی پان استعمال کرے، چھالیاں استعمال کرے، یا گٹکا کھانے والے گٹکا استعمال کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں پان ہے، چھالیاں ہے، گٹکا ہے، ان ساری چیزوں کے استعمال کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، چونکہ یہ ساری چیزیں لذت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے روزہ بھی فاسد ہوگا، قضا بھی ہوگا، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ ایک مسئلہ جو عام طور سے لوگ اس سلسلے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کیا مونچھ کے بال کٹوا سکتے ہیں، کیا سر کے بال کٹوا سکتے ہیں، کیا داڑھی وغیرہ کے بال کٹوا سکتے ہیں؟ تو روزے کی حالت میں ان بالوں کو کٹوانے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اپنی سہولت کے لحاظ سے ان بالوں کو کٹوایا جا سکتا ہے۔ کچھ مسئلے خواتین کے لیے بڑا اہم ہوتے ہیں روزے کے دنوں میں، کہ وہ کیا منتھلی پیریڈ کو روک کر روزہ رکھنا ان کے لیے درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں واضح ہو کہ خواتین کے لیے منتھلی پیریڈ کا آنا ایک فطری نظام ہے، اور جب کوئی فطری نظام کو روکتا ہے تو اس کے غلط اثرات پیدا ہوتے ہیں صحت پر، جسم پر، اسی لیے خواتین کوشش کرے کہ ایسی دواؤں کو استعمال نہ کرے۔ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ رمضان کے روزے جو قضا ہو جائے اس کو بعد میں رکھ لیجئے، اور غیر ضروری طور سے دواؤں کے ذریعے سے روکنا حیض کو اور پھر ان دنوں میں روزہ رکھنا، یہ شریعت کے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون نے ایسی دوا کا استعمال کر لیا جس کی وجہ سے اس کا منتھلی پیریڈ رک جائے، خون نظر ہی نہ آئے، تو اس کو پاک سمجھا جائے گا، اور ان دنوں میں جو نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، وہ سب جائز و درست ہوگا۔ تو حتی الامکان کوشش تو یہ کرے کہ دوا استعمال نہ کرے، لیکن کسی نے اگر استعمال کر لیا تو روزہ درست ہو جائے گا۔ ایک اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہے جن کو حیض کا خون جاری ہوتا ہے، لیکن وہ روزہ رکھتی ہے، روزوں کی طرح، روزہ داروں کی طرح مشابہت اختیار کرتی ہے اور اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھتی ہے۔ تو اس سلسلے میں فقہاء نے بالکل واضح کیا ہے کہ جو خواتین حیض کے درمیان ہیں ان کے لیے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔
البتہ رمضان کے احترام کے پیش نظر وہ لوگوں کے سامنے، دیگر گھر والوں کے سامنے نہ کھائے، چھپ کر کھانے کی کوشش کرے تاکہ روزے کا احترام بھی باقی رہے اور دوسروں پر یہ راز بھی افشا نہ ہو کہ اس وقت یہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتی ہے۔ دوسرا مسئلہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہے کہ ایام کا زمانہ چل رہا تھا اور فرض کیجئے کہ ظہر کے بعد وہ پاک ہو گئی۔ اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ظہر کے بعد اگر وہ پاک ہو گئی ہیں تو اب ان کو روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا ہے اور بغیر کھائے پیے ہوئے شام تک رہنا ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون نے کھا لیا پی لیا تو اس کی وجہ سے یعنی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ یہ بہتر عمل نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین سے متعلق ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی خاتون روزے سے تھی اور فرض کیجیے عصر کے بعد اس کو ایام آ گیا یا افطار کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے ایام آ گیا، ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور روزہ فاسد ہو جانے کے بعد اب اس کو روزہ داروں کی طرح مشابہت اختیار کرنا اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود روزہ نہ رکھنا یہ حرام و ناجائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بلا کسی عذر کے روزہ نہ رکھے تو پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کی فضیلت اور اس روزے کی اہمیت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، مثلا روزہ تو نامی ہے 3 چیزوں سے رک جانے کا، کھانا پینا اور بیوی سے ہم آغوشی سے رک جانے کا نام روزہ ہے، تو اگر روزہ رکھنے کے بعد، روزہ شروع کرنے کے بعد کسی نے کھانا کھا لیا یا کسی نے پانی پی لیا یا کسی نے اپنی بیوی سے ہم آغوشی کر لی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا کے ساتھ کفارہ واجب ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے بلا کسی وقفے کے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اس کے بقدر رقم کو صدقہ کرے، یہ کفارہ ہے۔ اگر شوہر بیوی روزے کی حالت میں جنسی تعلق قائم کر لیا تو دونوں کا روزہ فاسد ہوگا اور دونوں پر قضا کے ساتھ کفارہ لازم ہوگا۔ تو ایک روزے کی قضا تو کرنی ہے، اس کے ساتھ دونوں کو کفارہ ادا کرنا ہے، اور کفارہ وہی 60 روزے مسلسل رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بقدر جو رقم ہے وہ صدقہ اور خیرات کرنا۔ تو جنسی تعلق قائم کرنے کی صورت میں شوہر کو الگ کفارہ دینا پڑے گا اور بیوی کو الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ رمضان کے دنوں میں ایک مسئلہ اور اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت امید سے ہو، حمل سے ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، یعنی ڈاکٹروں نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہو، تو ایسی صورت میں حاملہ کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، البتہ وہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی۔ اسی طرح بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے دودھ پر ہی پورا ان کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ باہر کی غذا نہیں لے سکتے ہیں، باہر کی دودھ نہیں لے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے کی صورت میں تکلیف کا اندیشہ ہو، دودھ کے کم ہو جانے کا اندیشہ ہو اور بچہ باہر کی غذا نہ لے سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح مسافر ہے، جو آدمی سفر میں ہو، یعنی اپنے مقام سے 77 کلومیٹر دور کہیں سفر پہ ہو، تو سفر کے درمیان بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اگرچہ کہ روزہ رکھ لینا زیادہ
بہتر ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مثلا 9 بجے سفر کے لیے نکلنا ہے اور گھر سے ہی کھانا پینا کھا کر پی کر نکل رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا فرض کیجئے یہاں سے آپ بمبئی گئے، وہاں پہ آپ مسافر ہیں، آپ کو 4-5 دن وہاں رکنا ہے، تو آپ کو 4-5 دن جو رکنا ہے وہاں پہ روزہ نہ رکھے تو اس کی اجازت ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ رمضان کے دنوں میں اخبارات میں بہت سارے روزہ رکھائی اور چھوٹے بچے کے روزہ رکھانے کی خبریں بھی پڑھنے کو اور سننے کو ملتی ہے۔ دیکھیے، روزہ ایک عبادت ہے، عبادت بالغوں پر واجب ہوتی ہے، نابالغوں پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے وہ بچے جو روزے کی استطاعت نہ رکھ سکتے ہوں، استطاعت نہیں ہے، ان کو زبردستی روزہ رکھوانا درست نہیں ہے۔ ہاں، جو بچے روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان کو روزہ رکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ان پر بھی بہت زیادہ دباؤ ڈال کر زبردستی روزہ رکھائے جبکہ وہ بالغ بھی نہیں ہیں اور ان کے اندر استطاعت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ رکھوانے کے بعد تو باضابطہ روزہ رکھوائی کی جو رسم شروع ہوئی ہے، دیکھیے بچے کی ہمت افزائی کے لیے کچھ بہت کر لے تو اچھا ہے، لیکن باضابطہ اس کے لیے فنکشن کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں اور جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا بہت بوڑھے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا کوئی اور ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جس بیماری سے شفا یابی کو امید نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے ان کو فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کا مطلب 2 وقت کسی غریب کو کھانا دینا پڑے گا۔ اب آپ کے علاقے میں 2 وقت کا کھانا معتدل انداز سے جتنا مل سکتا ہو اتنا بطور فدیہ کے دے، یعنی 1 دن کے بدلے 200، اس کے لحاظ سے یعنی 30 دن کے 6000 روپے ہو گئے، یا آپ کے پاس 100 روپے میں 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے تو پھر 30 روزے کا 3000 روپیہ بطور فدیہ کے دینا یہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح رمضان میں ایک اہم عبادت تراویح ہے۔ تراویح بھی رمضان میں ایک اہم عبادت ہے، اور یہ تراویح مرد عورت سبوں کے لیے مسنون ہے۔ مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں گے، اور تراویح 20 رکعت ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے 20 رکعت تراویح کا آغاز ہوا۔ پوری دنیا کے مساجد میں 20 رکعت تراویح ہی پڑھی جاتی رہی ہے۔ یہ ایک 100 سال پہلے سے یا 8 رکعت تراویح کا نظام شروع ہوا ہے، ورنہ اصلاً سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو یعنی امت کا بہترین طبقہ ہے، ان تمام طبقات میں تمام مساجد میں 20 رکعت تراویح ہی ہوتی تھی۔ اسی لیے 20 رکعت تراویح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی کا انتظام کرنی چاہیے۔ البتہ کبھی مجبوری ہو تو 20 کی بجائے 16 بھی پڑھ سکتے ہیں، 14 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرصورت تراویح پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ مردوں کے لیے بھی مسنون ہے، عورتوں کے لیے مسنون ہے۔ اگر خواتین کے لیے پردے کے معقول نظم کے ساتھ کہیں پہ تراویح کا نظم ہو جماعت کے ساتھ تو وہاں پڑھ لینے کی کوشش کرے تو اس میں زیادہ سہولت ہے۔ اور اگر تراویح کا نظم نہ ہو تو خواتین اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھے گی، تنہا پڑھے گی۔ حافظ قرآن نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو الم تری کیف سے لے کے سورہ ناس تک کی 10 صورتیں یاد ہے تو اسی کو ڈبل پڑھ لیں گے تو 20 رکعت ہو جائیں گی۔ اور اگر 4 صورتیں یاد ہے تو انہی 4 صورتوں کو آپ ریپیٹ کیجئے۔ بہر صورت چاہے 2 اگر صورتیں یاد ہو تو یہی 2 رکعت کو 20 رکعت میں ریپیٹ کیجئے، اور مزید قرآن کی صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہر مسلمان کو قرآن کا ایک حصہ اس کے سینے میں محفوظ رہنا چاہیے۔ بہر صورت ہر مسلمان مرد و خواتین روزہ رکھنے، تلاوت کرنے، نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو بہر صورت یہ روزے کے چند اہم مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور بھی اس طرح سے کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ معلومات کر لیجئے
اور معلومات کر لینے کے بعد روزے کو صحیح انداز سے سنت اور شریعت کے مطابق رکھنے کی کوشش کیجیے۔ روزے کے درمیان گناہوں سے اور غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور زیادہ سے زیادہ روزے کے دنوں میں اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں، اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں گزاریے، تاکہ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا اور آپ کا روزہ بہت ہی باحیثیت روزہ ہو جائے، اور اس پر پورا کا پورا اجر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، پورے امت مسلمہ کو سنت اور شریعت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان سے خوب استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان ہم سب کے لیے بہت ہی مبارک رمضان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔